صلی علی رسولہ الکریم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس شخص نے درخت لگایا تو اس کے مرنے کے بعد بھی جب تک اس درخت سے انسان تو دور کی بات، یعنی حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں، چرند پرند اور جانور بھی جب تک اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو قبر میں اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ کس قدر بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی تجارت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں اچھی تجارت وہ سمجھی جاتی ہے جس میں انویسٹمنٹ کم ہو، محنت کم ہو، لیکن پروفٹ کا مارجن بہت زیادہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی جہاں بھی قرآن میں کہا نا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے گا، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اللہ بہت بڑھا کے واپس لوٹائے گا۔ تو اللہ اپنے ساتھ معاملات کو بھی قرآن مجید میں تجارت سے تعبیر کرتا ہے، کہ بزنس سے تعبیر کرتا ہے کہ آؤ میرے ساتھ بزنس کرو، آؤ میرے ساتھ تجارت کرو۔ تو انویسٹمنٹ جیسے دنیا میں کی جاتی ہے، مختلف لوگوں کو اپنا پیسہ دیا جاتا ہے، وہ انویسٹمنٹ کر کے آپ کو پروفٹ کما کے دیتے ہیں، تو قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ کہا ہے میرے ساتھ تجارت کرو، میرے ساتھ بزنس کرو۔ تو خوش قسمت لوگ جن کو اللہ کی آیات پر ایمان ہے، جو موت کی بعد کی زندگی کو بھی مانتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم تو موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ دنیا تو دارالامتحان ہے۔ ام نجعل المسلمین کالفجار، قرآن کیا کہتا ہے، ام نجعل المتقین کالفجار، موت کے بعد مٹی ہو کے ہم ختم نہیں ہو جاتے، باڈی ختم ہوتی ہے، ہماری روح باقی رہتی ہے۔ یہ اسلام کا ایک دعویٰ ہے، اور قرآن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اللہ تمہارے ذرات کو جمع کر کے دوبارہ تمہیں انسان بنا کے اپنے سامنے کھڑا کریں گے، تم سے حساب و کتاب لیں گے۔ جو اسلام پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ان چیزوں کو نہیں مانتے۔ ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، چونکہ قرآن نے اس پہ دلائل دیے۔ ہم موت کے بعد کی زندگی کے قائل ہیں۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں غیر مسلم لوگ شجر کاری کی مہم چلاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ کے مطابق کسی بھی ملک کا 25% حصہ وہ جنگلات سے، درختوں سے ڈھکا ہونا ضروری ہے۔ میں آسٹریلیا گیا ہوں، وہاں میں نے آبادی کم دیکھی، جنگلات زیادہ دیکھے ہیں۔ مختلف ملکوں میں جانا ہوا، وہ غیر مسلم ہو کے بھی درخت لگاتے ہیں، حالانکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ درخت لگانے سے ان کو صرف دنیا میں فائدہ ہوگا، آخرت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں اس سے آکسیجن لیول بڑھ جائے گا، بیماریاں کم ہو جائیں گی، جو بھی درختوں کے فائدے بتائے جاتے ہیں دنیا میں، وہ اس پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ سوچئے جس قوم کا مذہب یہ بتا رہا ہو کہ درخت کا اصل فائدہ تو تمہیں مرنے کے بعد شروع ہوگا، یہ دنیا کا فائدہ کہ آکسیجن لیول بڑھ جانا ہے اور اس سے چرند پرند کا فائدہ ہونا، یا سایہ ملنا، یا بارشوں کے نظام میں اعتدال پیدا ہونا، یہ تو بہت کم درجے کا فائدہ ہے۔ اصل فائدہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد شروع ہوگا، کہ جب تک وہ درخت رہے گا، وہ درخت تمہارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنے گا، کیونکہ اس سے انسان فائدہ اٹھائیں گے، اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان دور کی بات، پرندے اور جانور بھی اس سے جو فائدہ اٹھائیں گے، اللہ اس اجر کو بھی ضائع نہیں کرے گا۔ تو آپ بتائیے اس حدیث کی روشنی میں مسلمانوں کو تو غیر مسلموں کی نسبت درخت لگانے پر بہت زیادہ حریص ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں ہے، صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کسی شخص نے کھجور کا درخت لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ جس نے درخت لگایا مسلم ہے یا غیر مسلم ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مسلم ہے۔ یہ سوال آپ نے کیوں پوچھا؟ اس لیے کہ اگر غیر مسلم درخت لگاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید اتنی خوشی نہ ہوتی۔ آپ یہ چاہ رہے تھے کہ میں جو اپنے ساتھیوں کی تربیت کر رہا ہوں تو کیا ان میں یہ جذبہ پیدا ہوا ہے درخت لگانے کا یا نہیں ہوا؟ اس لیے آپ نے پوچھا کہ یہ جس نے درخت لگایا مجھے یہ تحقیق کر کے بتاؤ، مسلم نے لگایا ہے یا غیر مسلم نے؟ غیر مسلم نے لگایا تو بھی ٹھیک ہے، دنیاوی مفاد ہوتا ہے اس کا ان میں۔ تو صحابہ نے جب بتایا مسلم نے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، فرمایا جو مسلمان درخت لگائے گا تو موت کے بعد بھی جب تک چرند پرند اس سے کھاتے رہیں گے، جانور فائدہ اٹھائیں گے، انسان فائدہ اٹھائیں گے، فرمایا اس درخت لگانے والے کو اجر ملتا رہے گا۔ غیر مسلم کا اجر صرف اس دنیا میں ہوتا ہے، آخرت میں نہیں ہے۔ مسلمان کو دنیا میں بھی اجر ملتا ہے اور آخرت میں بھی اجر ملتا ہے۔ تو ہمارے کنٹری میں زیادہ تر لوگ مسلم ہیں الحمدللہ۔ تو اسلام نے جتنی فضیلت درخت لگانے کی بیان کی ہے، اس میں ہمیں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا چاہیے، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد آپ اپنا ثواب دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں، یہ بھی احادیث سے واضح طور پر ثابت ہے یہ مضمون۔
حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، بعض روایت میں باپ کا تذکرہ ملتا ہے، حدیث میں بعض میں والدہ کا تذکرہ ملتا ہے، تو یا رسول اللہ میں ان کے لیے کنواں یعنی کھود کے وقف کرنا چاہتے تھے، ان کے ثواب کے لیے آپ نے اجازت دی ان کو۔ ایک صحابیہ نے پوچھا یا رسول اللہ ان امی توفیت عنی افاتصدق عنہا، میری ماں کا انتقال ہو گیا، میں صدقہ کروں گی تو کیا قبول ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں قبول ہوگا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں علماء نے استدلال کیا ہے بھائی مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے بھی نیکی کی جا سکتی ہے، تو صدقہ جاریہ جیسے کنواں بنتا ہے، مدرسہ بنا کے آپ وقف کر سکتے ہیں صدقہ جاریہ کے طور پر، کوئی بھی خیر کا کام، تو اسی طرح درخت بھی ایک بہترین صدقہ جاریہ ہے، جب تک اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے آپ کے مرحوم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو یہ پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ نے بہت اچھا ایک قدم اٹھایا ہے۔ میں پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ساتھ الحمدللہ ان کی انتظامیہ کے ساتھ مختلف سفر کر چکا ہوں، آپ نے دیکھی ہوگی میری ویڈیو تھر پار کر کے ریگستانوں میں گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے ویڈیو آئی تھی۔ تو کسی ٹرسٹ کے بارے میں جب تک 100% مجھے خود اس پہ اعتماد نہ ہو، ٹرسٹ نہ ہو، میرے پاس لوگ آتے رہتے ہیں صبح شام کہ آپ ہمارے لیے کلپ ریکارڈ کروائیں، میں نہیں کرواتا، میں کسی کو غلط نہیں کہتا، لیکن ظاہر ہے جب تک 100% کسی پر پورا اعتماد نہ ہو تو آپ کیسے کسی کو اپریشیٹ کر سکتے ہیں، کسی پر یعنی گارنٹی لے سکتے ہیں۔ تو پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ الحمدللہ میں نے چونکہ ان میں بہت زیادہ میں نے اندر گھس کے ان کے معاملات کو دیکھا ہے اور بہت سفر کیا ان کے ساتھ دور دراز علاقوں میں اور ایسے پسماندہ علاقوں میں انہوں نے کام کیے ہیں، مکاتب کھولے ہیں، کنویں بنائے ہیں، مسجدیں بنائی ہیں اور تعلیم گاہیں بنائی ہیں، تو دیکھ کے الحمدللہ طبیعت خوش ہوتی ہے۔ تو پاکیٹ ویلفیئر ٹرسٹ نے ایک بہترین پروجیکٹ کا انتظام کیا ہے کہ بھئی کم سے کم 50,000 درخت ہمیں پاکستان کے مختلف علاقوں میں لگانے ہیں، اور صرف لگانے نہیں ہیں بلکہ ان کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ فائدہ پہنچائیں، کیونکہ پودا لگانے کے بعد اس کی کیئر کرنی پڑتی ہے، اس کو پانی کا انتظام، اس کی نشو و نما کا انتظام۔ بہت سے درخت لگانے کے پروجیکٹ آپ دیکھتے ہیں شروع ہوتے ہیں، مگر وہ پودے لگانے کے بعد پھر وہ انتظامیہ غائب ہو جاتی ہے، ان درختوں کو، ان پودوں کو ہوائیں ان کو ضائع کر رہی ہیں یا ان کی کیئر نہیں ہو رہی، وہ برباد ہو جاتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ جو پروجیکٹ 50,000 درختوں کا شروع کر رہے ہیں، اس میں ان کا پروگرام ہے کہ یہ مختلف علاقوں میں درخت لگائے جائیں گے اور ان درختوں کی کیئر کی جائے گی، اور اس میں زیادہ تر پھلدار درخت لگائے جا رہے ہیں۔ تو پھلدار درخت کا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، اس کی کیئر بھی ذرا مشکل سے ہوتی ہے۔ تو یہ پروجیکٹ میں آپ حضرات بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، اپنے لیے بھی لگوائیں درخت، اپنے صدقہ جاریہ کے لیے، اور اپنے مرحوم اگر کسی کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں، دادا دادی نانا نانی، کوئی بھی جو دنیا سے جا چکے ہیں ریلیٹیو، اور اپنے بہن بھائیوں میں سے کوئی دنیا سے جا چکا ہے، تو آپ کے لیے بہترین موقع ہے۔ اور میں نے بھی ارادہ ظاہر کیا انشاءاللہ میں بھی تعاون کروں گا، میں اپنے والدین مرحوم والدین کے لیے میرا ارادہ ہے میں درخت لگواؤں گا، اپنے لیے درخت لگواؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو قبول فرمائے اور اللہ ہمیں بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ